بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ام کیا کنتم تم تھے شہداء تم موجود تھے اذ جب حضر آئی یعقوب علیہ السلام کو الموت موت اذ یاد کرو اس وقت کو جب قال کہا اس نے لبنی ہے اپنی اولاد سے ما تعبدون کس کی تم بندگی کرو گے من بعدی میرے بعد قالوا انہوں نے کہا نعبدو ہم بندگی کریں گے الہ کا تیرے معبود کی و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق اور تیرے آبا ابراہیم اسماعیل اسحاق علیہ السلام کے الہ کی الہ واحدہ جو ایک الہ ہے ونحن اور ہم لہو اسی کی مسلمون اطاعت کرنے والے ہیں تل کا یہ امت نے گروہ ہے قد خلت جو گزر چکا لہا اس کے لیے ہے ما کسبت جس نے کمایا ولکم اور تمہارے لیے ہے ما کسبتم جو تم نے کمایا ولا تسألون اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا عما ان کاموں کے بارے میں کانوا یعملون جو وہ کرتے تھے وقالوا اور انہوں نے کہا کونوا ہودن ہو جاؤ یہودی او نصارا یا عیسائی تہتدو تو تم ہدایت پاؤ گے قل کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیم یہاں ایک لفظ مخذوف ہے چاہے وہ اتبعو مان لیں یا نتبعو اگر نتبعو مانیں گے تو بریکٹ میں یہ ترجمہ لکھیں گے بلکہ آگے بریکٹ میں ہم اتباع کرتے ہیں بریکٹ بند ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی حنیفہ جو یکسو تھا وما کان اور وہ نہیں تھا من المشرکین مشرکوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد حضرت اسماعیل حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں واقعات کا سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ یہ واضح کرنا چاہتا ہے ان انبیاء علیہ السلام کا اصل دین کیا تھا کس کی دعوت دیتے تھے اور اپنی اولاد کے بارے میں کس چیز کے بارے میں وہ فکر مند تھے بعد میں لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کے اس راستے کو چھوڑ دیا کسی نے یہودیت بنا لی کسی نے نصرانیت بنا لی یہ بعد کی پیداوار ہیں جو نبی بھی آیا وہ اسلام کی دعوت لے کر آیا اور ماننے والوں کو اسے مسلمان کا نام دیا دوسرے نام بعد کے ادوار کی پیداوار ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت یہودی کہتے تھے کہ یہ جو ہم
یہودیت کا راستہ اختیار کر رہے ہیں تو یہ یعقوب علیہ السلام جو ہمارے جد امجد تھے یہ انہوں نے ہمیں بتایا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ کیا جب یعقوب علیہ السلام کو موت کا وقت آیا تو تم اس وقت موجود تھے کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے ہمیں اس بات کو حکم دیا؟ دو ہی صورتیں ہیں نا، کہ ایک تو ایک آدمی وصیت کرنے کے وقت خود موجود ہو، یا وہ لکھی ہوئی مستند وصیت موجود ہو۔ نہ تو تورات کے اندر جس شرک کے اندر وہ مبتلا ہو گئے تھے اس کی تعلیم تھی، اور نہ یہ خود موجود تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام نے ان کو وصیت کی تھی دنیا سے جانے کے وقت۔ اس لیے کہا کہ کیا تم موجود تھے؟ تو جواب تو یہ کہ موجود ہم نہیں تھے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس بنیاد پر تم کہتے ہو کہ جو تمہارا بگڑا ہوا مذہب ہے اس کی تعلیم تمہیں یعقوب علیہ السلام نے دی؟ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یعقوب علیہ السلام نے کون سی وصیت کی تھی۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یاد کرو اس وقت کو جب اس نے اپنی اولاد سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تیرے معبود کی اور تیرے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کے معبود کی جو ایک ہی الہ ہے، اور ہم اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اس سے ہمارے سامنے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ایک بندے کو اپنی اولاد کے بارے میں جو سب سے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے وہ اس بات کا کہ اس کی اولاد کیا اللہ کی بندگی کر رہی ہے یا کسی اور راستے پر جا رہی ہے۔ سب سے زیادہ والدین کو اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ دیکھیں، مرنے کے وقت جو آدمی وصیت کرتا ہے نا تو اہم ترین بات کی وصیت ہی کرتا ہے۔ ممکن ہے زندگی میں تو اس کی ترجیحات کچھ اور ہوں، لیکن جب دنیا سے وہ جا رہا ہو، چند ساعتوں کا مہمان ہو، تو اپنی اولاد کے بارے میں اس کے نزدیک جو سب سے زیادہ اہم بات ہوگی اس کی وہ وصیت کرے گا، اس کے بارے میں وہ فکر مند ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام کا دنیا سے رحلت کا وقت ہے، اور ان ایسی بات کی جو ہے نا توجہ ہے اور کہ میری اولاد کس کی بندگی کرے گی، اس لیے ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کے بارے میں شک تھا، بات کو پختہ کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اولاد بھی اگر صرف یہ کہہ دیتی ہے نا کہ ہم تیرے معبود کی بندگی کریں گے تو بات تو ختم تھی، لیکن اس کو اور پکا کیا، اپنے والد کو پورا اطمینان دلایا کہ ہمارے بارے میں آپ فکر مند نہ ہوں۔ پھر فرمایا کہ تیرے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کے الہ کی بات اور پخت و پخت ہو گئی۔ پھر تیسری تاکید لائی، فرمایا الہ واحدہ، جو ایک الہ ہے، اس کو اطمینان دلانے کے لیے کہ ہم دنیا سے جانے کے بعد بھی اسی معبود کی بندگی کرتے ہیں جس کی تو بندگی کرتا ہے، اور تیرے آباء و اجداد جس کی بندگی کرتے رہے، اور وہ ایک ہی الہ ہے اور ہم اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اس لیے قرآن نے یہ چیپٹر، یہ باب بنی اسرائیل کے سامنے، یہودیوں کے سامنے کھولا کہ یعقوب علیہ السلام کی وصیت کے وقت جو لوگ موجود تھے تو انہوں نے تو اس بات کا عہد کیا تھا کہ ہم اللہ ہی کی بندگی کریں گے، اور تم نے اس کے بعد دوسری بندگیوں کا راستہ اختیار کر لیا، اور جھوٹ سے تم حضرت یعقوب کی طرف ان کی نسبت کرتے ہو۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ فرمایا یہ گروہ ہے جو گزر چکا، اس کے لیے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا۔ یہاں بھی قرآن نے ایک بہت بڑی بری بیماری کی اصلاح کی ہے۔ ایک نامور آدمی کی جو اولاد ہے نا، اکثر اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتی ہے، اور جس کی بنا پر ان کی اپنی عملی زندگی میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری نسبتیں، ہمارے آباء و اجداد عظیم انسان تھے، اور لوگ بھی ان کی قدر کرتے ہیں کہ نبی کے بیٹے تھے، کسی بڑے عالم دین کے بیٹے ہیں، لوگ بھی ان کی قدر کرتے ہیں۔
اس طرح وہ خود بدعملی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے بالکل بات واضح کی، وہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا، اس کے لیے ان کی اپنی کمائی ہے، تمہارے کام نہیں آئے گی، وہ تمہارے لیے تو وہ کمائی ہے جو تم کماؤ گے۔ اس لیے اپنے آباء و اجداد کی کمائی پر تم اعتماد کر کے بدعملی کا راستہ اختیار نہ کرو۔ وہ جو کچھ کرتے رہے تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور تم جو کچھ کرتے ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہر آدمی خود اپنے عمل کا جواب دہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ فاطمہ بنت محمد اور صفیہ بنت عبد المطلب، دنیا میں تم اگر میرے مال میں سے کچھ لینا چاہتی ہو تو لے لو کہ تم میری اقربا ہو، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ قیامت کے دن صرف اور صرف تمہیں اپنے اعمال کام دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے واضح کی کہ قوموں کے اندر بگاڑ اسی طرح آتا ہے کہ بڑوں کی اولاد بدعمل ہو جاتی ہے، اور پھر بھی لوگ بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ اس کی آج کے زمانے میں جو زندہ مثال ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے پیر ایسے ہوتے ہیں، بڑی اچھی انہوں نے، مثلا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم انسان تھے جو گولہ شریف کے پیر ہیں، لیکن گزشتہ عرصے میں ان کی جو پوتے تھے یا جو بھی تھے ان کی جو شادیاں ہوئیں اور اس میں جتنی خرافات ہوئی اور کروڑوں روپے کا اسراف ہوا، وہ سارا جو ہے نا میڈیا پر آیا، اخبارات میں بھی آیا، لیکن معتقدین تو پھر بھی ان بڑوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا ان کی اولاد سے محبت کرتے ہیں، چاہے کہ ان کی اولاد جتنی بگڑ کیوں نہ جائے۔ اس لیے قرآن نے اس کی اصلاح کی کہ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے، اس کی اپنی کمائی اس کو کام آئے گی۔ جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا تو وہ ملاقات بالکل اکیلے کی ملاقات ہوگی، صرف اللہ ہوگا اور بندہ ہوگا، اور وہ بندہ اپنے دائیں دیکھے گا تو تا حد نگاہ اس کو اپنے اعمال نظر آئیں گے، اور جب بائیں کی طرف دیکھے گا تو وہاں بھی صرف اپنے اعمال نظر آئیں گے، اور سامنے جب دیکھے گا تو جہنم کی شعلے بھڑکتے ہوئے اس کو نظر آئیں گے۔ فرمایا اس ماحول میں اللہ کے سامنے اس کی حاضری ہوگی، اپنے اعمال کی جوابدہی ہوگی۔ یہ الفاظ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے بعد فرمایا کہ اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ دے کر، یعنی کسی بھی اپنے عمل کو حقیر نہ جانو۔ کھجور کا ایک ٹکڑا ہے، آدھی کھجور ہے، وہ تم صدقہ دے رہے ہو، وہ تم خود عمل کر رہے ہو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہیں معاف فرما دے اور تمہارے اعمال نامے میں اس کا وزن بہت زیادہ ٹھہرا دے۔ اس لیے اپنی کمائی پر نگاہ کرو، تمہیں اپنی کمائی کام دے گی۔ یہودیوں نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا بلکہ ہم تو ابراہیم کا طریقہ اختیار کرتے ہیں جو یکسو تھا۔ میں کسی گروہ سے ہونا ایک آدمی کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، اس کا خود عمل اگر وہ ٹھیک نہ ہو، کتنے اچھے گروہ کے ساتھ وہ اگر شامل ہو جائے، اس کے لیے وہ نجات نہیں ہوگی، نہ وہ ہدایت پر ہوگا۔ ہدایت پر ہونا کسی گروپ میں شامل ہونا نہیں ہے، بلکہ ہدایت پر ہونے سے مراد ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جو کل پوری وضاحت کے ساتھ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ اس کے رب نے اسے کہا کہ تو اطاعت اختیار کر، اس نے کہا کہ میں رب العالمین کی اطاعت اختیار کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں ایک بندہ اللہ رب العزت کی اطاعت اختیار کر لے، بس یکسو مسلمان ہو جائے، اللہ کی بندگی کا رنگ اس پر ایسا چڑھ جائے کہ زندگی کا کوئی گوشہ اللہ کی بندگی سے آزاد نہ ہو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ یکسو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری اطمینان کے ساتھ ایک آدمی راستے پر جائے، اس کے اندر پوری یکسوئی ہو تمام راستوں سے ہٹ کر،
اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ام کنتم، کیا تم تھے، شہداء موجود، اذ حضر، جب آئی یعقوب علیہ السلام کو، الموت، موت، اذ قال، جب اس نے کہا، لبنی ہے، اپنی اولاد سے، ما، کس کی، تعبدون، تم بندگی کرو گے، من بعدی، میرے بعد، قالوا، انہوں نے کہا، نعبدو، ہم بندگی کریں گے، الہ کا، تیرے معبود کی، و الہ آبائک، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور تیرے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے الہ کی، الہ واحدہ، جو ایک ہی الہ ہے، ونحن، اور ہم، لہو، اسی کی، مسلمون، اطاعت کرنے والے ہیں۔ تلک امت، یہ گروہ تھا، قد خلت، جو گزر چکا، لہا، اس کے لیے، ما کسبت، جو اس نے کمایا، ولکم، اور تمہارے لیے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا، ولا تسألون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عما، ان کاموں کے بارے میں جو کانوا یعملون، وہ کرتے تھے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، کونوا، ہو جاؤ، ہودن، یہودی، او نصارا، یا عیسائی، تہتدوا، تو ہدایت پاؤ گے۔ قل، کہہ دیجئے، بلکہ، ملت ابراہیم، ہم اتباع کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، حنیفہ، جو یکسو تھا، وما کان، اور وہ نہیں تھا، من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا شافي المرضى اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين۔